السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا، شمس جنون کی ایپیسوڈ نمبر 103 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ وینٹی مرر کے سامنے کھڑی تھی، آنکھیں گلابی ہو رہی تھی، سنک پر جھکے وہ وامٹ کرتے کرتے نڈھال ہو چکی تھی، پیٹ پر ہاتھ رکھے آنکھوں سے جھرنا بہہ رہا تھا۔ ایک مرد کی محبت کے لیے وہ اپنا آپ کھو چکی تھی، برسوں سے اس کے اندر پنپتے بدلے کا کیا؟ وہ چمکتی ٹائل سے مزین واش روم کے اس حصے پر کھڑی بری طرح لرز رہی تھی۔ اس کے مورے بابا کے قتل کا کیا؟ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی وینٹی مرر کے دراز سے انہیلر تلاش کر رہی تھی۔ انہیلر سے سانسیں لیتے وہ سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ تبریز خان کی موت نہیں، اس کے لب کپ کپ آئے۔ زنیشا نے پوری قوت سے مکے وینٹی پر مارے تھے۔ ذلت بھری موت ہوگی تبریز خان تمہاری، ایسی کہ یہ پہاڑ یہ شہر کبھی نہیں بھولے گا۔ میرے مورے بابا نے اسی لمحے سانسیں گواتی تھی، تم ایک ایک سانس کو ترسو گے۔ وہ حلق کے بل غرائی تھی۔ زرِ خانزادہ میں زنیشا ارشمان شاہ تمہارا بچہ پیدا کرنے کے لیے اس حویلی نہیں رکھی ہوگی، بلکہ تمہارے شیطان باپ کو اس انجام تک پہنچانے کے لیے ہوں۔ اب کی بار جو میں کروں گی تم سب کے قدموں تلے نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی، اسے اتنے عرصے بعد آج پھر سے پینک اٹیک ہوا تھا۔ وہ بات کیبن کی طرف بڑھنے لگی، وہ ٹھنڈے پانی کے بچھاڑ کے نیچے کھڑی بھیگنے لگی۔ اس کی سیاہ رنگ کی فراک مکمل بھیگ چکی تھی، سردی سے اس کا رنگ نازک جسم لرز رہا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھتے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا چکی تھی۔ واش روم میں اس کی دل خراش چیخیں، اس کے علاوہ سننے والا کوئی نہ تھا۔ بعض محبتیں عطا نہیں آزمائش ہوتی ہیں۔ اس کی محبت نے اس کے سارے اختیار سارے فیصلے سے چھین لیے تھے۔ ثابت ہوا تھا اس مرد کی محبت اس کے لیے قرض تھی۔ وہ بھیگی ہوئی کمرے میں آئی تھی، سیاہ فراک اس کے جسم سے ساتھ چپکا ہوا تھا، اس کے ہونٹ نیلے تھے پڑ گئے تھے۔ کمرے میں آتے ہی زنیشا شاہ نے ہیٹر آن کیا تھا، کمرہ تیزی سے گرم ہونے لگا تھا۔ وہ ٹاول سے اپنے بال خشک کرنے لگی، اب وہ نارمل تھی، بالکل نارمل۔ لگتا ہی نہیں تھا وہ کچھ دیر پہلے اس لڑکی نے پہاڑ اپنے وجود پر سہے تھے۔ آنسو کمزوری سے نہیں طاقت بھی ہوتے ہیں، آنسو نہ ہوتے وہ ایک دن جی نہ سکتی۔ وہ مرر کے آگے کھڑی اپنے بال خشک کر رہی تھی، چہرہ سرد و سپاٹ تھا، شرابی آنکھیں گہری گلابی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اندر داخل ہونے والی ہستی کو دیکھتے اس کی آنکھیں گلابی سے سرخ ہو چکی تھیں۔ ان آنکھوں میں سرخی کے علاوہ کوئی رنگ نہ ٹھہر سکا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، چہرے پر کروفر سجائے تبریز خان نے کمرے کا دروازہ کھول لاک کیا تھا۔ زنیشا نے بیڈ پر پڑی اپنی گرم شال خود پر لپیٹی تھی، چہرے پر رعونیت سجائے سگار سلگاتے ہوئے صوفے پر آن بیٹھا تھا۔ رعونیت مغروریت اسی خاندان پر ختم تھی۔ زنیشا اس کے سامنے ہی کھڑی سے دیکھ رہی تھی، وجود ایک بار پھر سے پہاڑوں کے نیچے دبنے لگا۔ کیا بات تمہیں میرے کمرے تک لا کھینچ لائی؟ تمہیں اپنے بیٹے کا خوف بھی نہیں رہا؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے سکون سے پوچھ رہی تھی، آنکھوں کی رنگت سے عیاں تھا وہ کتنے سکون میں ہے۔ یہی سامنے بیٹھا انسان انجوائے کر رہا تھا۔ تبریز نے مسکراتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ جمائی تھی۔ وہ ابھی نہیں آئے گا، میں جانتا ہوں، اور اپنے بیٹے کا ہی تو خوف ہے جو ابھی تک تم اس حویلی میں زندہ سلامت کھڑی ہو، ورنہ تمہیں چونٹی کی طرح مسل دیتا جیسے تمہارے مورے بابا کو مسلا تھا۔ تبریز نے سگار کا گہرا کش لیتے کہا تھا، ایسا وار کیا تاکہ مقابل تڑپ جائے۔ وار کاری بھی تھا جو سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے پر اذیت وحشت تھی، کوئی بھی دیکھ لے کلیجہ منہ کو آ جائے، مگر سامنے بیٹھا انسان بے رحمی سفاکی میں جلاد کو بھی مات دے دیتا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، جو تم کہہ رہے ہو میں سب مانتی ہوں۔ تم مجھے چونٹی کی طرح مسل سکتے تھے، مگر اپنے بیٹے کی محبت کی وجہ سے تم میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے۔ تبریز خان زنیشا کی باتوں پر اس بات میں سر ہلاتے ہنستا ہی جا رہا تھا۔ تو کیا ہوا؟ میری وجہ سے تمہیں کتے کی طرح عدالتوں میں گھسیٹا گیا؟ زنیشا کے اگلے جملے پر تبریز خان کی ہنسی کو بریک لگا تھا۔ تو کیا ہوا؟ اسی عدالت میں تمہارے کردار کو میں نے روندھا؟ وہ ٹھنڈے لہجے میں بولتے مسکرا رہی تھی۔ تبریز خان اسے خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ تو کیا ہوا؟ اتنے مہینوں کی جیل میں تمہیں ڈنڈا دیے رکھا، کتے کی طرح تمہیں مار مار کر لال کیا، تو کیا ہوا اگر تمہیں گندی گندی گالیاں دی گئی؟ وہ دانت پر دانت جمائے کہہ رہی تھی۔ تبریز خان کا جلتا سگار کی انگلیوں کو جلانے لگا تھا۔ تو کیا ہوا تمہارا بیٹا تمہاری وہ عزت نہیں کرتا جو پہلے کرتا تھا؟ تو کیا ہوا تمہاری عزت 2 ٹکے کی رہ گئی تھی؟ بکواس بند کرو اپنی۔
وہ حلق کے بل درندے کی مانند غورایا، ارے ارے بابا جان کیا کر رہی ہیں؟ اپنی بیٹی کا لحاظ کریں، بیوی ہوں میں اس کی۔ اس طرح کے لفظ آپ کو زیب نہیں دیتے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے تو بریز کی حالت دیکھتے ہنسی تھی۔ بہت جلد میں تمہیں یہاں سے دھکے دے کر نکلواؤں گا، میرا بیٹا تمہیں گھسیٹ کر اس حویلی سے نکالے گا، تمہیں بالوں سے پکڑ کر پوری حویلی میں سب کے سامنے گھسیٹے گا۔ تبریز خان پکارا تھا، میں زنیشا عثمان شاہ ہوں، میرے ساتھ وہ یہ سلوک کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ ڈالوں گی۔ وہ سکون سے بولی تھی، اس بات کا اسے زعم تھا، کوئی بھی مرد اس کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سینے پر چاقو مارنا جانتی تھی۔ زنیشا عثمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتا تھا، مگر پریوش کے ساتھ تو یہ سلوک کر ہی سکتا تھا۔ تبریز خان نے آنکھ ویں کرتے سگار لبوں سے دبایا۔ زنیشا کے چہرے کے رنگ پھیکے پڑنے لگے، وہ مٹھیاں دبوچ گئی تھی، تنفس غیر ہموار ہونے لگا۔ پریوش کو میرا بیٹا اتنی ہی ذلت دے گا جتنی تم نے مجھے دی۔ وہ میرا بیٹا ہے، تبریز خان کا خون، اس کی رگوں میں مجھ جیسے شیطان کا خون دوڑ رہا ہے۔ زرق خانزادہ حلق سے تمہاری جان کھینچ لے گا۔ وہ زنیشا شاہ کی حالت بغیر دیکھتے اپنے لفظوں سے جلتی پر تیل چھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ تم نے دل بھی کیسے دیا جن کی رگوں میں میرا خون دوڑ رہا ہے؟ زنیشا، یہ تمہارا کیسا بدلہ تھا، کیسا انتقام تھا؟ ایک مرد کی محبت نے تمہیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ تمہاری جگہ میرا بیٹا زرق ہوتا، وہ تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتا، وہ بدلے کے لیے تم سے نکاح کرتا تو اس وقت تم اس حویلی میں سب کے قدموں میں پڑی ہوتی۔ اتنی ذلت بھری زندگی وہ تمہیں دیتا، تم اپنے ہونے پر 100 بار لعنت بھیج چکی ہوتی۔ تبریز، زنیشا شاہ کی سماعتوں میں زہر انڈیل رہا تھا، زہر بڑی تیزی سے اثر کر رہا تھا۔ زنیشا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں، وہ اپنے گلے پر ہاتھ رکھ گئی تھی، وہ خود کو بمشکل کھڑا رہنے پر رضامند کر رہی تھی۔ تبریز خان اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے استضاحیہ مسکرا رہا تھا۔ آج وہ اس کہانی کا ڈراپ سین کرنے آیا تھا۔ ڈراپ سین اس کی مرضی کا ہونے والا تھا۔ آج رات سامنے کھڑی لڑکی کا انجام لکھا جا چکا تھا، وہ تھا تھپڑ، ذلت، ٹھوکریں، بس۔ تبریز یہ انجام دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ اگر تمہارے باپ نے زرق کے ماں باپ کو مارا ہوتا تو زرق کبھی تم جیسی عورت سے اپنا بچہ پیدا نہ کرتا۔ جوان خون ہے، بدلے کے لیے تمہارے پاس تو آتا، مگر تم سے اپنا بچہ پیدا نہ کرتا۔ وار بڑا ہی کاری تھا۔ زنیشا شاہ بلبلا ہی اٹھی تھی، وہ کسی زخمی پرندے کے مانند تڑکنے لگی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو زنیشا؟ میرے بیٹے کا بچہ پیدا کر رہی ہو؟ کیا کیا ہے تم نے؟ صرف مجھے چند مہینوں کی سزا دینے کے علاوہ تمہیں لگتا ہے تم نے مجھے سزا دی؟ نہیں، بلکہ تم نے مجھے وارن کیا۔ اس ذلت پر بے بسی والی قید میں نے ہر پل تمہارا انجام سوچا تھا۔ دیکھو، آج میں آزاد گھوم رہا ہوں، بلکہ عدالت سے باعزت بری ہو گیا ہوں۔ یہ تھا تمہارا بدلہ، یہ تھا تمہارا انتقام۔ وہ تنزیہ انداز سے مسکراتے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا تھا۔ دل سکون کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبنے لگا۔ یہ لڑکی تڑپتی ہوئی اچھی لگتی تھی۔ زنیشا گردن جکڑے اپنا انہیلر تلاش کرنے لگی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ بیڈ کے سائڈ دراز سے انہیلر نکالتے وہ سانسیں انہیل کرنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں اس کی سانسیں اس سے دغا کیوں کر جاتی تھیں۔ وہ اتنی کمزور تو ہرگز نہ تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لیتے ڈریسنگ ٹیبل کے کارنر کو جکڑ گئی تھی۔ مرر میں سے تبریز خان کا عکس نظر آ رہا تھا، وہ ہنستے ہوئے سے دیکھ رہا تھا۔ زرق کے نام پر چند کروڑ تم نے ہتھیا کر تمہیں لگتا ہے تم نے بدلہ لے لیا؟ کیا اوقات تھی ان چند کروڑوں کی بتاؤ؟ عثمان شاہ کی تمام جائیداد زرق کے بچے کی ہوگی۔ آج نہیں تو کل درخزی کو تمہاری حقیقت پتہ چل جائے گی۔ وہ تمہارا حصہ تمہیں ضرور دے گا۔ میرا بیٹا کروڑوں میں کھیلے گا۔ وہ تبریز خان کو مرر میں دیکھتے جبڑے بھینچتی ہوئی تھی۔ رنگت تانبے کی مانند سرخ ہوئی تھی۔ اس مرد کے آگے شیطان بھی شرمندہ ہوگا۔ تمہیں خدا کے قہر سے ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں قبر کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ زنیشا کی آواز بمشکل نکلی تھی۔ تبریز خان کی رنگت ایک لمحے کو پھیلی تھی، دوسرے لمحے وہ اپنی خودی میں لوٹ آیا تھا۔ شیطان، سیاہ کار، جس کے لیے جہنم وجود میں آئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کیا قبر کے عذاب سے ڈر؟ وہ سوال کرتے گہرا مسکرایا۔ زنیشا کے بدن پر لرزہ طاری ہوا، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ آہ! تبریز خان ٹھنڈی آہ بھرتے صوفے کے سطح پر سر رکھ گیا تھا۔ وہ خواہ اس لڑکی سے ڈر رہا تھا۔ اس کی آنسوؤں سے صاف ظاہر تھا اس کے اندر کا ضمیر زندہ تھا۔ اسے توڑنا آسان تھا۔ زنیشا، تم میں اور مجھ میں زیادہ فرق نہیں۔ میں نے گناہ کیے، مجھے سزا بھی ملے گی، مگر تمہارے گناہوں کا کیا؟ تم ایک جھوٹی زندگی گزار رہی ہو، اپنے ہی شوہر کو دھوکہ دے رہی ہو، مجھ سے بدلے میں تم نے ہر حد سے گزر رہی ہو۔ سیاہ کار، شیطان تو تم بھی ہو۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ سیدھے ہوتے 2 انگلیوں کو جوڑے کہہ رہا تھا۔
زنیشا کا بدن مزید شدت سے لرزنے لگا۔ گناہ گناہ ہوتا ہے زنیشا، وہ زنیشا کی حالت دیکھتے ہنسا تھا۔ قرآن کہتا ہے ہاتھ کے بدلے ہاتھ، خون کے بدلے خون، تم جیسی ہو، تم جیسی نہیں ہو، میں تم جیسی نہیں ہوں۔ وہ اس کی طرف پلٹتے ہوئے حلق کے بل چیخی تھی، تم مارو مجھے، میرا خون کرو، اپنے شوہر کو دھوکہ کیوں دے رہی ہو؟ تمہارے نزدیک یہ چھوٹا گناہ ہے؟ اگر تم نے قرآن پڑھا ہے تو بتاؤ قرآن میں منافقین کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ زنیشا کو دیکھتے استہزائیہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ زنیشا کی سانس ایک پل کو رکی، دماغ میں بجلی کوندی۔ اسے صرف اتنا یاد آیا تھا، منافق کرنے والوں کے لیے جہنم ہے، جہنم کا نچلا گڑھا ہوتا ہے۔ یہ آیت اس کے اندر گونجتی گئی۔ تبریز خان کے ہر لفظ سے زیادہ کاری تھے، اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے، آنکھوں میں نمی بڑھنے لگی تھی۔ دوسرے لمحے وہ بجلی کی رفتار سے تبریز خان کی طرف بڑھی، میز پر پڑی، فروسٹ باسکٹ سے چھری اٹھائے تبریز کی گردن میں پیوست کرنے لگی۔ تبریز اتنی ہی تیزی سے اس کی کلائی پکڑتے بے دردی سے مروڑ گیا تھا۔ زنیشا کے ہاتھ سے چھری نیچے گر پڑی، اپنے پیٹ کو زمین پر وہ درد سے تڑپتے چیخی۔ تبریز سے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے زمین پر بے دردی سے دھکا دے گیا تھا۔ زنیشا اوندھے منہ کارپٹ پر گری، اپنے پیٹ کو زمین سے لگنے سے پہلے وہ دونوں ہاتھ زمین پر رکھ چکی تھی۔ تم میں خدا کا خوف ہے بھی کہ نہیں؟ تمہارے بیٹے کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ وہ سیدھی ہوتے چیخی تھی، میں چاہتا ہی نہیں یہ بچہ زندگی میں آئے۔ وہ پھنکارتے صوفے پر سیدھے ہوتے سگار کے کش لینے لگا تھا۔ زنیشا پیچھے کو کھسکتی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی، اپنی پیشانی پر آئے وہ پسینے کے قطرے چن رہی تھی۔ تبریز خان کمین کی بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی پیشانی پر آئے وہ پسینے کے قطرے چن رہی تھی۔ تبریز خان کمین کی بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ بچہ تمہیں کمزور کر چکا ہے، کیسے بدلہ لوگی مجھ سے؟ بتاؤ کیسے بدلہ لوگی اب تم مجھ سے؟ تم تو اس بچے کو بچانے کے لیے مر ہی جا رہی ہو۔ زنیشا ہنسیانی ہوتی اپنے بال مٹھیوں میں دبو چکی تھی۔ یہی اوقات ہے تمہاری، تم میرے بیٹے کے بچے پیدا کرو، ہماری نسل کو پروان چڑھاؤ، ذلیل لڑکی۔ وہ اسے گالی دیتے ہوئے ہنسا تھا۔ زنیشا کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی، وہ کمزور پڑ رہی تھی۔ یہ بچہ واقعی اسے کمزور کر رہا تھا۔ نیلی آنکھوں والے اس مرد کی محبت اسے بے دم کر رہی تھی۔ اس مرد کی محبت میری موت تھی۔ اسے یہ موت گوارا نہ تھی۔ وہ اپنے گھٹنے سینے سے لگاتے اپنے چہرہ گھٹنوں میں دے گئی تھی۔ اس کی ہچکیاں بننے لگی تھی۔ کمزور عورت ہو تم زنیشا، تم کچھ نہیں کر سکتی، نہ آج تک تم کچھ کر سکی ہو۔ تم نے مجھے گالی دی اور میرے بیٹے نے تمہیں طلاق دے دی۔ یہی اوقات ہے تمہاری۔ وہ اسے توڑ رہا تھا اور وہ ٹوٹ رہی تھی۔ مان لو زنیشا، تم ایک لڑکی ہو، تم کمزور ہو، بے سہارا، اب تو ارشمان شاہ بھی نہیں رہا۔ درخزے کے پاس تم جا نہیں سکتی، کیوں نہیں جا سکتی اس کے پاس؟ زنیشا نے جھٹکے سے سر اٹھاتے روندھی ہوئی آواز میں سے پوچھا، لالا؟ لالا اس کی زبان گردان کرنے لگی، دل میں درد کے طوفان اٹھنے لگے۔ کیا تم نہیں جانتی؟ تبریز متجسس لہجے میں پوچھتے آگے کو ہوا۔ نہیں۔ زنیشا نے ہچکی لیتے سر نفی میں دائیں بائیں ہلایا۔ تمہاری حقیقت پتہ چلتے ہی تبریز کا بیٹا کبیر کے بیٹے درخزے کو مار دے گا، مار نہ بھی سکا تو مر جائے گا۔ ہر دونوں صورتوں میں تمہاری ہوگی۔ ایک مرد کی محبت تمہیں برباد کر چکی ہے، ایک مرد کی محبت تمہارا انتقام کھا گئی۔ وہ سر ہلاتے اس سے اظہار افسوس کر رہا تھا، اس پر ترہم خود رہا تھا۔ زنیشا روتے ہوئے سے دیکھتے جا رہی تھی۔ زنیشا کو روتے دیکھتے تبریز خان کا سیروں خون بڑھ رہا تھا، ریاکار آنکھوں کی چمک بڑھنے لگی۔ وہ بالآخر اس لڑکی کو توڑنے میں کامیاب ہو چکا تھا، مگر اگلے ہی لمحے تبریز کے ارمانوں پر اوس پڑی تھی۔ زنیشا روتے روتے ہنسنے لگی۔ تبریز جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا، متجسس الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے میرا انتقام یہی تھا؟ جواب جو اب تک تم سے لیا؟ وہ گالوں پر گرتے آنسو صاف کرتے استہزائیہ ہنسی تھی۔ تو پھر کیسے انتقام لیا تم نے زنیشا؟ وہ متجسس لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ رنگت جوش سے سرخ ہو چکی تھی۔ تمہارے بیٹے کو آدھا پاگل بنایا میں نے۔ وہ سفاکی سے بولتے مسکرائی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تبریز خان کی سانسوں میں آگ دہکی تھی۔ وہ اپنے بیئرڈ انگلیوں سے نوچ رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں ابھی بھی چمک رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو کروفر سے بھرا یہ مرد چھپا رہا تھا۔ زنیشا شاہ دیوار سے ٹیک لگائے تبریز خان کو دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ تمہارے بیٹے کو اتنی بھاری مقدار میں پاگل کرنے والی دوائیاں دے چکی ہوں، تمہاری سوچ ہے۔ بیچارے کو ایلیوژن آنے لگے تھے، جو کہ ایلیوژن تھے ہی نہیں۔
اس طرح پاگل اسے میں نے بنایا، کتے کی طرح دم ہلاتا پھرتا ہے میرے پیچھے۔ زنیشا کی آنکھوں میں سخت وحشت کے سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ سامنے بیٹھے مرد کی تباہی، ذلت اسے سب کچھ بھلا رہی تھی۔ وہ اپنے اندر کا انسان مار چکی تھی۔ تمہارے بیٹے کا ٹریگر آج بھی میرے ہاتھوں میں ہے، دبانے کی دیر ہے، وہ اپنے باپ کو کاٹ ڈالے گا۔ یہ تو میں ہوں جو تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے، وہ کہہ کے مار رہی تھی۔ ان کہکوں میں کرب تھا اگر کوئی محسوس کرتا۔ تبریز خان کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ سب کیا؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری ذلیل؟ خبردار مجھے کالی تھی، ورنہ ایسا خطرناک کھیل کھیلوں گی اس کمرے سے منہ چھپاتے ہوئے نکلنے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ وہ ہذیانی ہوتی چیخی تھی، سانس تھوکنے کی مانند چلنے لگی۔ تبریز خان اس کی دھمکی پر خاموش ہو گیا تھا۔ عورت کے رچائے شطرنج سے بچ نکلنا مشکل ہوتا ہے، وہ جانتا تھا۔ جنیشا مسکراتے ہوئے دیوار سے سر ٹکا گئی۔ تمہارا بیٹا صرف ایک پیادہ ہے، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں جو محبت رشتوں کو اپنی کمزوری بنائے۔ جو رشتے کمزوری تھے برسوں پہلے تم جیسے شیطان کی وجہ سے میں کھو چکی۔ زریق اور یہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ اور کیا کیا تم نے میرے بیٹے کے ساتھ؟ تبریز نے پھولتی سانسوں کے ساتھ پوچھا تھا۔ وہ یہ سب جاننے کے لیے کافی بے چین تھا۔ بہت کچھ، اتنا کہ تمہاری سوچ ہے۔ اسے مزید دوائیاں میں نے دی تو وہ اسی لمحے پاگل ہو جائے گا۔ وہ بے رحمی سے بولتے مسکرا رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں؟ تبریز اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے پوچھ رہا تھا۔ یہ عمل اس مرد کی ایکٹنگ لگ رہا تھا۔ کیونکہ میں نفرت کرتی ہوں تم سے، تمہارے بیٹے اور اس کے بچے سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ دانت پیستے ہوئے غرائی تھی۔ تبریز بے ترتیب سانسوں کے ساتھ صوفے کے پرس سے ٹیک لگا گیا تھا۔ تم کچھ بھی کر لو، تم مجھے ہرا نہیں سکتی، یہ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ تبریز خان نے سزائیہ ہنستے ہوئے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنساتے کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف تیزی سے بڑھا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تبریز؟ تمہیں نہیں لگتا تم اپنا کچھ بھول کر جا رہے ہو؟ وہ گہرا مسکرائی تھی۔ تبریز پلٹا تھا اور اس کی رنگت فق ہو گئی تھی۔ سامنے بیٹھی لڑکی اس سے 2 ہاتھ آگے ہی تھی۔ وہ اسے انڈر اسٹیمیٹ کر چکا تھا۔ اس کا موبائل زنیشا کے ہاتھ میں تھا۔ تبریز نے بدحواس ہوتے اپنی قمیض کی جیب میں ہاتھ مارا۔ زنیشا پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہنستے ہی جا رہی تھی۔ اس کمرے میں تم میری ریکارڈنگ کرنے آئے تھے نا بابا جان؟ زنیشا نے کہتے معصومیت سے پلکیں چپکائی۔ تبریز کی رنگت سفید ہوئی، قدم لڑکھڑائے۔ سامنے بیٹھی لڑکی بے حد چالاک تھی، معصومیت سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ تم نے ٹھیک کہا، میں منافق ہوں، تم سے بھی بڑی سیاہ کار شیطان۔ تو پھر بتاؤ تم کیسے مجھے ہرا سکتے تھے؟ اتنی آسانی سے تم یہ سب کیسے کر سکتے تھے؟ زنیشا نے کہتے تبریز کے موبائل کی ریکارڈنگ آن کی۔ جو گفتگو ان دونوں کے درمیان ہو چکی تھی وہ سب ریکارڈ تھی۔ وہ ہنستے ہوئے کھڑی ہوئی۔ تبریز خان ششدر سا شل کھڑا تھا۔ وہ اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر شاطر تھی۔ اب اس نے اس کی جیب سے موبائل نکالا، اسے پتہ بھی نہ چلا۔ وہ اس کا کمرے میں آنے کا مقصد بھی سمجھ چکی تھی۔ وہ اسے شک تک نہ ہونے دیا۔ تم اس ریکارڈنگ کی ایڈیٹنگ کر کے زریق کو سنانا چاہتے تھے۔ میری ہر بات زریق تک پہنچ جاتی اور تم معصوم بن جاتے۔ ایسا منصوبہ اچھا تھا۔ اس طرح کرنے سے زریق کے سامنے میری حقیقت آ جاتی اور میری ہر بات، ہر سچائی ردی ہو جاتی، خاک ہو جاتی، میں تو تباہ و برباد۔ وہ تبریز خان کے مقابل آن کھڑی ہوئی۔ تبریز کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ فکر نہ کرو، اب کی بار ایسی چال چلوں گی تم خود اپنا کیا اپنے منہ سے بکو گے اس پوری حویلی کے سامنے۔ اس کے بعد تمہارا بیٹا تمہیں اس حویلی سے نکالے گا۔ میں جرگہ بلاؤں گی، اس جرگے میں کھڑے ہو کر تمہارے منہ پر ذلت کے تھپڑ لگاؤں گی اور ڈر خزی خانزادہ تمہارے سینے میں گولیاں برسائے گا۔ کتے کی موت مرو گے تو۔ تبریز خان کی آنکھوں میں دہکتی پھنکاری تھی۔ کیا کرنے والی ہو تم؟ تبریز خان کا وجود پسینے سے تر ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنا انجام دیکھ رہا تھا۔ ویٹ اینڈ واچ بابا جان، تمہارے مرنے کے بعد میں تمہاری نسل کو پروان ضرور چڑھاؤں گی، فکر مت کرو۔ تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے میں زریق اور اپنے بچوں کو روکوں گی نہیں، روز آئیں گے فاتحہ پڑھنے۔ تمہاری مغفرت کے لیے میں خود قرآن خوانی کرواؤں گی، تمہارے لیے صدقہ خیرات بھی کروں گی، آخر کو تمہیں سب کی ضرورت ہوگی۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں صفاقی سے مسکرائی۔ تبریز نے چیل کی طرح چپٹتے ہوئے اس کے ہاتھ سے موبائل لینا چاہا۔ وہ اسی لمحے موبائل دیوار پر پوری قوت سے مار چکی تھی۔ تبریز ششدر سا اپنے موبائل کے ٹکڑے ہوتے دیکھ رہا تھا۔ وہ پاگل ہوتے زنیشا کی گردن دبوچتے اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ زنیشا نے ہاتھ میں پکڑی چھری پوری قوت سے تبریز کے کندھے میں ماری۔ تبریز چیختے ہوئے پیچھے ہوا۔ سفید قمیض خون سے تیزی سے بھرنے لگی تھی۔ شش! زنیشا ہونٹوں پر انگلی رکھے اس کے قریب ہوئی تھی۔ تبریز خان کو اس کی آنکھوں کی وحشت سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ خوف شاید چھوٹا لفظ تھا۔ وہ لڑکی ضرور تھی مگر ہمت دلیری میں مردوں کو پیچھے چھوڑتی تھی۔ وہ سنکی دماغ کی مریضہ لگتی تھی۔ شش بابا جان، آواز مت نکالنا،
اگر کسی نے آپ کی چیخیں سن لی وقت سے پہلے ہی ذلت تمہارا مقدر ہو جائے گی۔ آدھی رات کو یہ سسر اپنی بہو کے کمرے میں ہے، بہو گیلے کپڑے سمیت سسر کے سامنے کھڑی ہے، سسر زخمی ہے، سوچو کسی نے یہ سب دیکھ لیا کیا تباہی آئے گی، زرک تو تمہیں گولی مار دے گا، عزت سے آگے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ وہ لبوں پر انگلی رکھے سرگوشی نما آواز میں کہہ رہی تھی، تم چاتر دماغ عورت ہو۔ وہ بے ترتیب لفظوں سے کہتے خوف سے دیوار کے ساتھ جا لگا تھا، جو نقشہ زنیشا نے کھینچا تھا وہ خوف زدہ ہوا تھا۔ میں شاطر دماغ، میں سیاہ کار عورت ہوں، گناہوں سے لتڑی وہ عورت جو اپنے انتقام کے لیے ہر حد سے گزر جائے۔ وہ بے دردی سے تبریز کے کندھے سے چھری کھینچ کر نکال چکی تھی۔ وہ لب دانتوں تلے دبا گیا تھا، چیخ قلق میں روکی تھی۔ زنیشا اس کی حالت دیکھتے ہنسنے لگی۔ عورت کا وار مرد کے وار سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اگر زریک میری جگہ ہوتا وہ کبھی مجھ سے ایسے بدلہ نہ لے سکتا جو میں نے اس کے ساتھ کیا۔ وہ مجھے مارتا، میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا، کیا وہ مجھے پاگل کرنے کی دوائیاں دیتا جو میں نے اسے دیں؟ وہ تبریز خان کی آنکھوں میں دیکھتے سفاکی سے مسکرائی تھی۔ تبریز سر دائیں بائیں ہلانے لگا، اس کا کندھا درد سے شل ہو چکا تھا، وجود خوف میں ڈوبا۔ اس نے زنیشا کے کمرے میں آ کر غلطی کی، وہ تسلیم کر چکا تھا، ہر بار میں تمہیں زخمی کرتی ہوں، پھر بھی آ جاتے ہو تم ایک نیا زخم مجھ سے لینے کے لیے۔ زنیشا نے چھری تبریز خان کی آنکھوں میں مارنے کے لیے اٹھائی۔ خدا کے لیے مجھے مت مارنا۔ وہ اپنی آنکھوں پر بازو رکھ گیا تھا۔ زنیشا ہنستے ہوئے بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ بہت ہی ڈرپوک ہو تم۔ وہ چھری کی نوک پر انگلی پھیرتے تبریز کو دیکھنے لگی، جو دانت پر دانت جمائے درد برداشت کرنے کی ناکام سعی کر رہا تھا۔ پتہ ہے تم ہار کیوں ہو رہی ہو مجھ سے؟ زنیشا نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ تبریز گہری سانس لیتے اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ تم شیطان ہو ایک نمبر کے، مگر باہر والوں کے لیے، اپنے بیٹے زریک اور مرینا کے لیے نہیں۔ تمہیں ان کی محبت کمزور کر رہی ہے اور یہی کمزوری تمہیں لے ڈوبے گی۔ تبریز اس کی بات پر آنکھ میچ گیا تھا۔ وہ اسے پتے کی بات سمجھا گئی تھی۔ اب تک وہ اپنے بیٹے زریک کا سوچ رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ اور اپنی ذلت کی اس رات کا انتظار کرو جو بہت جلد تمہارا مقدر بنے گی۔ زنیشا پکاری تھی، ذلت میرا مقدر بنا دیا یا موت؟ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، تمہاری مورے کے مرنے سے پہلے آخری لفظ کیا تھے؟ وہ اپنی نسل کے لیے مجھ سے بھیک مانگ رہی تھی۔ تم میری ہی نسل پیدا کر رہی ہو، لعنت ہے تم پر زنیشا۔ وہ زنیشا کو دیکھتے ہر خنک لہجے میں مسکرایا تھا۔ وہ ہارتے ہوئے بھی اپنی چال چل چکا تھا۔ یہ لڑکی بلبلا کر کوئی غلطی کرے، وہ اس بچے کی زندگی نہیں چاہتا تھا۔ زنیشا کی ٹوٹی بکھری حالت کو وہ دیکھتے مسکرایا تھا، راہتے ہوئے کندھے کو جکڑے دروازے کی طرف بڑھا۔ عائش کے پاس اس رات کون گیا تھا؟ عائش کے پاس اور اس رات کون گیا تھا؟ زنیشا کی بات پر وہ رک گیا تھا۔ کون سی رات؟ مڑتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے زنیشا کی طرف دیکھا۔ جس رات ساویار نے تمہارے آدمی کو گولیوں سے بھون ڈالا تھا، جس نے اس کی بیوی کو چھوا تھا۔ زنیشا کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا، لب وہ دانتوں تلے سختی سے پیوست کیے ہوئے تھی۔ تو تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہو؟ وہ اپنے کندھے پر ہاتھ رکھ کے پوچھ رہا تھا، چہرے پر بے تحاشا الجھن تھی۔ تو وہ قربانی کا بکرا بنا تھا؟ اس رات تم گئے تھے عائش کے پاس؟ کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تبریز متوحش ہوتے زنیشا کی طرف بڑھا۔ زنیشا کے ہاتھ میں چھری دیکھتے وہ دانت پر دانت جماتے رک گیا تھا۔ میں نہیں گیا تھا، تیز دبی آواز میں چیخا تھا۔ زنیشا پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنسنے لگی تھی۔ تبریز خان کی سانسوں میں دہکتی آگ بڑھنے لگی۔ وہ سچ میں اس عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کبھی اپنی گھر کی بیٹی بہو پر گندی نظر نہیں ڈالی، تبریز دبی آواز میں چلایا۔ اچھا پھر زاویار عائش کو تم سے چھپاتا کیوں ہے؟ کیوں تمہاری ایک نگاہ بھی عائش پر برداشت نہیں کرتا؟ زنیشا نے آبرو چکاتے ہوئے پوچھا۔ بکواس بند کرو تم زنیشا، وہ خون شام درندے کی مانند گرا اٹھا تھا۔ تم جتنا مرضی چیخ لو، صرف ایک چنگاری پھینکوں گی اور زاویار تمہیں جان سے مار ڈالے گا۔ تمہاری اصلیت سب کے سامنے لانے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ زنیشا نے مسکراتے ہوئے دھمکی دی۔ تم انتہائی گھٹیا ہو، اتنا گر جاؤ گی، اتنا بڑا الزام لگاؤ گی مجھ پر، تمہاری روح نہیں کانپے گی؟ تبریز خان کی آواز صدمے کی وجہ سے گنگ تھی۔ یہ اس پر جھوٹا الزام تھا۔ عائش کے پاس جانے والا اس رات اس کا آدمی ضرور تھا، مگر وہ نہیں تھا۔ ونی کی حیثیت سے وہ عائش کو کمزور سمجھتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا ضرور تھا۔ وہ عائش کی اوقات دو کوڑی کی سمجھتا تھا، اسے وہ زاویار کی بیوی کی حیثیت بھی نہیں دیتا تھا، مگر زاویار کی نگاہوں کے تنبیہ پر وہ عائش کی حیثیت جان چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے عائش پر غلطی سے بھی نظر نہیں ڈالی تھی۔
وہ اس درندے کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، مگر وہ روتی نہ تو آتش فشاں بن جاتی۔ دیکھ لوں گا تمہیں، اتنی آسانی سے تم مجھے مات نہیں دے سکتی، وہ کہتے تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ زنیشا پھوٹ پھوٹ کر روتے بیٹھ پر اوندھے منہ گر گئی تھی۔ ہم کو مت مارو، ہم ماں بننے والا ہے۔ اپنی مورے کی چیخ و پکار اس کی سماعتوں میں تیزاب بن کر گھلنے لگی تھی۔ وہ ہذیانی ہوتے اپنے پیٹ کو پکڑے چیخ چیخ کر روتی تھی۔ وہ گیلے فراک سمیت کارپیٹ پر چت لیٹی ہوئی تھی۔ یہ اوقات ہے تمہاری، تم میرے بیٹے کے بچے پیدا کرو، ہماری نسل کو پروان چڑھاؤ۔ تبریز کے لفظ یاد کرتے وہ مر رہی تھی۔ آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے۔ وہ اس بچے کو پیدا کرنا چاہتی تھی، مگر تبریز کے بے رحم لفظ اسے ٹراما میں دھکیل چکے تھے۔ اب وہ اسے پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیسا انتقام تھا تمہارا؟ ایک مرد کی محبت نے تمہیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ تبریز خان کے لفظ یاد کرتے وہ اٹھ کر بیٹھتے اپنے چہرے پر تھپڑ مار رہی تھی۔ میں کیوں اللہ؟ میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں؟ کیا میری خوشیوں پر کوئی حق نہیں؟ وہ سر ہاتھوں میں گرائے رو رہی تھی کہ بچہ تو امید تھا اللہ، اب یہی جان کا حساب لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے یہ دنیا میں آ گیا میں دوسری سانس نہیں لے سکوں گی۔ کوئی اپنے ہی بچے سے نفرت کرتا ہے اللہ؟ میں کر رہی ہوں اللہ، وہ انسان مجھے سکون سے کیوں نہیں رہنے دیتا؟ کیوں میرے دل و دماغ سے میرے اپنوں کی چیخیں نہیں جاتی؟ کیوں میرے بابا سے لپٹی خون میں سرخ میری گڑیا مجھے نہیں بھولتی؟ کیوں مجھے صبر نہیں آتا اللہ؟ اس کے سامنے اس کے مورے بابا اس کی پھپھوں پر گولیاں چلائی جا رہی تھی۔ اس کے اپنوں کو بے دردی سے مار کر ان کی گاڑی کو آگ لگا کر کھائی میں دھکیلا جا رہا تھا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں بھی تو اللہ آپ کی قربان، آپ کے باقی بندوں جیسی ہوں۔ میں مانتی ہوں میں بہت بری ہوں، میں اپنے مطلب کا دین، اپنی مطلب کی آیات یاد رکھے ہوئے ہوں، پھر بھی میں اتنی بری نہیں ہوں۔ جو میرے ساتھ یہ سب ہوتا ہے وہ خود کو تھپڑ مار سسک رہی تھی۔ سب کچھ آنکھوں کے سامنے تھا، سب کی لاشیں۔ وہ زمین پر پڑی ایک لاش کی طرف بڑھی۔ اس کے بابا کی لاش خون سے لت پت تھی۔ وہ روتے ہوئے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اگلی لاش اس کے مورے کی تھی اور زاروں قطار روتے ہوئے اپنی مورے کے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اب وہ روتے پیٹ پر مکے مار رہی تھی۔ وہ اتنی خودگرش تھی، وہ پیٹ پر بہت آہستگی سے مکے مار رہی تھی۔ اسے اس شیطان کی نسل کی فکر تھی۔ وہ اپنی مورے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے روئے جا رہی تھی۔ بابا مورے وہ خالی فرش پر ہاتھ پھیرتے روتی جا رہی تھی۔ ایسا درد کہ پہاڑ کا سینہ پھٹ جائے۔ لالا وہ درخزے کو پکارتے سسک رہی تھی۔ سب چھین لیا اللہ مجھ سے، آپ نے سب کو چھین لیا۔ میں جانتی ہوں زرک آپ بھی مجھ سے چھین لو گے۔ میں جانتی ہوں میرے پاس آخر میں کچھ نہیں رہے گا، میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گی، مگر اللہ میں اسے معاف نہیں کر سکتی، میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں دبوچتے سسک رہی تھی۔ درد ہی درد اس کے وجود کو شل کیے ہوئے تھا۔ اگلے لمحے وہ اٹھی تھی، چہرے پر کوئی زخم نہ تھا، وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ وہ سائڈ ٹیبل کے دروازوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ بدن ہچکولے کھا رہا تھا۔ اس شیطان کی نسل مجھے نہیں چاہیے۔ وہ بے ترتیب لفظوں سے بولتے کوئی پاگل لگ رہی تھی۔ اسے دراز سے دوائیوں کا پتہ ملا تھا۔ وہ اس پتے سے ساری گولیاں نکالے، مٹھی میں دبائے، پانی کے لیے میز پر رکھے جگ کی طرف بڑھی۔ خود کو تباہ کرنے کا شوق جنون میں داخل ہو گیا۔ اسی اثنا میں دروازہ کھولتے زرک اندر داخل ہوا۔ وہ مجسم بنی زرک کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مرد اس کی کمزوری تھا، اس کی محبت موت۔ زرک اپنی گرم جیکٹ اتارتے مسکراتے ہوئے زنیشا کی طرف بڑھا۔ وہ زنیشا کی طرف بڑھتے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ اس کے بالوں پر نرمی سے لب رکھے، تم گیلی ہو کیوں؟ وہ پریشان ہوتے اسے الگ ہوا تھا۔ وہ زنیشا کی حالت دیکھتے بے حد متفکر ہوا تھا۔ بکھرے بال، سرخ گال، گیلا فراک، وہ بے حس و حرکت، اسے سفید لٹھے جیسا چہرہ لیے کھڑی تھی۔ زینی کیا ہوا ہے؟ تم ایسے کیوں کھڑی ہو؟ وہ اسے شانوں سے جکڑ گیا تھا۔ وہ اسے بھیگی پتھرائی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ زرک نے پریشانی سے کمرے کی طرف نگاہ دوڑائی، بدحواس ہوا تھا۔ زنیشا کے قدموں میں پڑے نیند کی گولیوں سے پتے کی طرف نگاہ پڑی تھی۔ زرک نے جھکتے ہوئے پتہ اٹھایا۔ وہ نیند کی ہیوی میڈیسن تھی جو وہ ابھی بھی لیتا تھا۔ اسے اس کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ پتہ خالی دیکھ کر اس کی گردن میں گلتی بھر کر معدوم ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے اس کی زنیشا کا جبڑا دبوچتے اس کا منہ کھولا۔ تم یہ گولیاں کھا چکی ہو؟ وہ حلق کے بل گرایا۔ وہ حس و حرکت کر رہی تھی، مگر آنکھوں کا گیلا پن بڑھنے لگا تھا۔ بتاؤ مجھے ڈیم اٹ، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ زرک نے بیچو تاب کھاتے زنیشا کو گردن سے دبوچے اسے دیوار سے لگایا۔
اور اس کی گرفت میں بری طرح مچلنے لگی تھی۔ مٹھی میں دبوچی گولیاں زمین پر گریں تو زرک نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ زرک بے یقینی سے ششدر سا زمین پر بکھری گولیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگے اسے گیلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی تم؟ اس سے پہلے وہ اسے گالی دیتا، گالی مت دینا ورنہ جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ زرک کے لبوں سے گالی نکالنے سے پہلے ہی غرا اٹھی تھی۔ زرک کی طرف بڑھتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ اگر وہ گالی دیتا تو چہرے پر جوتے کی طرح لگتی۔ مقابل کا باپ گالی دے چکا تھا، اب بیٹی کی گالی ہرگز نہیں۔ زرک اپنی شرٹ اس کی مٹھیوں سے چھڑواتا اسے بیڈ پر بے دردی سے دھکا گیا تھا۔ وہ سیدھی بیڈ پر گری تھی۔ زرک تیزی سے اس کی طرف بڑھتے بے دردی سے اسے اپنا گھٹنا رکھتے اس کے بالوں کو گدی سے دبوچ گیا تھا۔ میرے بچے کو مار رہی تھی تم؟ میرے بچے کو ہمت کیسے ہوئی تمہاری یہ سب کرنے کی؟ وہ ایسے جکڑ گیا تھا، وہ اب اس کی گرفت میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ کیسے مرد ہو تم؟ تمہیں میری حالت دیکھتے میرے اس ڈرامے سے نکلنا چاہیے تھا۔ تم مجھ پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ ثابت ہوتا تمہاری رگوں میں تمہارے شیطان باپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ اور اس کی گرفت میں کراہتے ہوئے بولی زنیشا۔ زرک نے چلاتے ہوئے اپنا ہاتھ اسے مارنے کے لیے اٹھایا، مگر وہ ہوا میں ہی اپنا ہاتھ معلق کرتے مٹھی دبوچ گیا۔ زنیشا اس کا اٹھا ہاتھ دیکھتے روتی جا رہی تھی۔ زرک کا ایک گھٹنا اس کی ٹانگوں پر تھا، ایک ہاتھ سے وہ اس کی دونوں کلائیاں دبوچے ہوئے تھا۔ وہ اس کی گرفت میں حرکت بھی نہ کر پا رہی تھی۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے اوپر سے اٹھتے صوفے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ صوفے پر بیٹھتے وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرا گیا تھا۔ زنیشا بیک گراؤنڈ میں سماتے گھٹنوں میں چہرہ دیے رو رہی تھی، اس کا پورا بدن ہچکولے کھا رہا تھا۔ بتاؤ تمہارا ٹراما کیا ہے؟ بتاؤ مجھے زنیشا، تم کیا چاہتی ہو؟ بتاؤ کون سے راز ہیں جو تم اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہو؟ بتاؤ مجھے ورنہ کسی دن میں تمہیں خود کو مار ڈالوں گا۔ وہ سر اٹھائے اس کی طرف دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ بازو اور گردن کی نسیں ابھر رہی تھی، وہ اس بچے کو مار رہی تھی۔ زرک سے یہ سب سہن نہیں ہو پا رہا تھا، تکلیف ہی تکلیف اسے محسوس ہو رہی تھی۔ تم سن نہیں سکو گے، تم مجھے سمجھ نہیں سکو گے۔ وہ گھٹنوں سے سر اٹھائے بے راہبت ہچکیوں کے درمیان بولی میں سمجھوں گا تمہیں، میں تمہاری ہر تکلیف دور کروں گا، جو تم کہو گی وہی کروں گا۔ وہ گہرے سانس لیتے بولا تم نے کہا تھا تمہارے رشتے تمہارے لیے مجھ سے بھی بڑھ کر ہیں، تم ان کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکو گے۔ وہ بھیگی آواز میں بولتے اسے اس کے کہے الفاظ یاد دلا رہی تھی۔ زرک نے اپنی گردن سہلاتے اپنے اندر کی غیظ و غضب پر قابو پایا۔ میں سن لوں گا، تم میرے گھر والوں کے خلاف جو بھی کہو گی میں سن لوں گا۔ بتاؤ مجھے میرے گھر والوں نے کیا کیا ہے، کون سا گناہ عظیم کیا ہے جو تم مجھے دن رات سزا دیتی ہو؟ وہ بمشکل اپنا لہجہ نرم کیے ہوئے تھا، بے حد نرم نگاہوں سے وہ اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ رگوں میں بھڑکتا خون بری طرح کھول رہا تھا، وہ مٹھیاں سختی سے دبوچے ہوئے تھا۔ اگر میں کہوں تمہارا باپ ذلیل ہے تو سنو گے تم؟ زنیشا وہ حلق کے بل چیخ اٹھا تھا، ضبط تبریز کو دی جانے والی گالی جوتے کی طرح لگی تھی۔ تم نہیں سن سکتے، تم مجھے تو گالی دے سکتے ہو مگر اپنے باپ کے لیے یہ ایک لفظ نہیں سن سکو گے۔ وہ استضاحیہ مسکراتے ہوئے آنکھیں موند گئی تھی۔ زرک خانزادہ صوفے سے اٹھتے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ مجھے بتاؤ کون سا بیٹا ہے جو اپنی بیوی کے منہ سے اپنے باپ کے لیے گالیاں سنتا ہے؟ بتاؤ مجھے زنیشا، بتاؤ مجھے۔ وہ دیوار پر مکہ مارتے ہوئے ضبط سے پوچھ رہا تھا۔ زنیشا بھیگا سا ہنستی ہی جا رہی تھی۔ تم میرا دکھ نہیں سمجھ سکتے، تم کبھی نہیں جان پاؤ گے، تمہاری رگوں میں جس کا خون ہے وہ تمہیں کبھی میرا نہیں ہونے دے گا۔ زرک مٹھیاں دبوچے سے ضبط سے دیکھ رہا تھا۔ وہ زنیشا کی طرف بھاری قدموں سے بڑھا۔ زنیشا نامحسوس انداز میں گراؤنڈ میں سمائی تھی، وہ اس کے سامنے بیٹھے اس کے ہاتھ تھام گیا تھا۔ زنیشا کے بہتے آنسوؤں میں اضافہ ہوا، ہمدرد تھا مگر ظالم بھی۔ میں سب سنوں گا، تم میرے باپ کو گالیاں دو گی، میں سن لوں گا، چاہے میں ذلت کے اعلیٰ مقام پر خود پر کیوں نہ محسوس کروں، میں بغیرت بن کر سن لوں گا۔ ہر لفظ میں میرے باپ کو بغیرت کہو، شیطان کہو، میں سن لوں گا۔ اور اس کے قریب ہوا۔ زنیشا مزید پیچھے کو کھسکی تھی۔ زرک کی کن پٹی کی پھڑکتی رگیں دیکھتے اسے اپنا دل خوف سے دھڑکتا محسوس ہوا۔ بتاؤ مجھے میری جان، میرے بغیر باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ میرے بغیرت باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تمہیں اکیلے میں ہراس کیا ہے کیا؟ وہ اپنی آنکھیں زنیشا کی آنکھوں میں گاڑ گیا۔ زنیشا کا چہرہ سختی سے ہاتھوں میں تھاما، اتنی سختی سے وہ اس کا چہرہ تھامے ہوئے تھا۔ زنیشا کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی، گلے میں گلتی ابھر کر معصوم ہوئی۔ دور ہٹو مجھ سے، مجھے تم سے خوف آ رہا ہے۔ وہ اس کی گرفت سے اپنا چہرہ چھڑوانے لگی۔ بات سنو میری۔ وہ غراتے ہوئے اس کا چہرہ مزید سختی سے تھام گیا۔ زنیشا سٹل ہوئی تھی، چہرہ اس کی گرفت میں جیسے ٹوٹنے لگا تھا۔ بتاؤ مجھے میرے بغیرت باپ نے کیا کیا ہے؟ بتاؤ ورنہ میں تمہیں یا خود کو مار ڈالوں گا۔ تم اپنے حواس میں نہیں ہو زرک، مجھ سے دور رہو۔ اور اس کی آنکھوں کی بڑھتی سرخی دیکھتے بکلا گئی تھی۔ تم مجھے حواس میں رہنے دیتی ہو؟
جب سے میری زندگی میں آئی ہو تب سے پہیلیاں بجھوا رہی ہو۔ بتاؤ مجھ سے اور میرے باپ سے ایسا کیا گناہ ہوا ہے کہ تم نے میری زندگی برباد کر دی؟ زری کے چہرے کے تاثرات برف جیسے تھے۔ زنیشا کو یہ برف اپنے اندر اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی یا تم نے میری کر دی؟ وہ روندھی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ لب بھینچتے زنیشا سے پیچھے ہوا تھا، گردن جھکاتے اپنی گردن مسلنے لگا۔ وہ روتی رہی، وہ گردن جھکائے رہا، مٹھیاں دبوچے وہ بمشکل خود پر قابو پا رہا تھا۔ سب کچھ کہو گی تم مجھ سے، وہ سب کچھ، مگر وہ نہیں کہتی جو کہنا چاہیے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ تم ایک فریب ہو، ایک چھل، ایک دھوکہ۔ میں تمہیں اچھا لگا، تم نے ایک بگڑی ہوئی امیر باپ کی بیٹی کی طرح مجھے پایا۔ اب مجھ سے دل بھر گیا تو تم یہ ڈرامہ کر رہی ہو؟ تم مجھ سے طلاق چاہتی ہو؟ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ وہ زرک کی باتوں پر روتے ہوئے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوا، اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے۔ اپنے باپ کا بزنس سنبھالنا چاہتی ہو تم؟ کیلیفورنیا میں آزاد عورت کی طرح زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ گھٹیا لباس پہن کر تم دوسرے مردوں کو لبھانا چاہتی ہو جیسے مجھے لبھایا تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا۔ زرک، وہ اب اسے پیچھے دھکیلتی چیخ رہی تھی، مگر وہ اسے ایک انچ دور نہ ہلا سکی تھی۔ کیا برا لگ رہا ہے؟ اب عورت کارڈ کھیلو گی؟ بلا بلا بلا۔ میں بغیرت مرد ہوں جو تم پر الزام لگا رہا ہوں۔ جس مرد کی عورت ایسی حرکتیں کرے وہ مرد کیا کرے، کیا سوچے اپنی بیوی کے بارے میں؟ تم ہی بتا دو، میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کرتا کیا تم کیا کرتی؟ رہتی میرے ساتھ؟ زرک نے دانت پر دانت جمائے بیک گراؤنڈ میں پوری قوت سے مکہ مارا تھا۔ زنیشا ہراساں نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زرک اسے کچھ پل دیکھنے کے بعد اٹھتے ہوئے پھر سے صوفے پر جا بیٹھا۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک گونج رہی تھی۔ خاموشی طویل ہونے لگی۔ بتاؤ میرے باپ نے کیا کیا ہے؟ وہ یکدم دہاڑا تھا۔ قتل کیا ہے اس نے میرے اپنوں کا؟ وہ بھی حلق کے بل چیخی تھی۔ کمرے میں پھر سے مکمل خاموشی چھائی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد کمرے میں ہنسی کی گونج سنائی دی۔ زرک خانزادہ اپنا سر صوفے کے پیچھے گرائے آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہنس رہا تھا۔ زنیشا اسے گلابی نگاہوں سے دیکھتے استزاہیہ مسکرا رہی تھی۔ وہ نہیں مانے گا، وہ اس پر یقین نہیں کرے گا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے باپ کا چٹا کچھا کھول دے، وہ کبھی نہیں مانے گا۔ کس کو بارہ؟ ارشمان شاہ کو؟ وہ سیدھے ہوتے استزاہیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھنے لگا۔ زنیشا خاموشی سے ایک ٹک اسے دیکھے رہی تھی۔ اگلے لمحے وہ پھر سے ہنسنے لگا۔ زنیشا کے لبوں پر تمسخراتی مسکراہٹ بکھر کر معدوم ہوئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ وہ کن پٹی پر انگلی رکھے گھماتے ہوئے بولا۔ پاگل خانے کی مجھے نہیں تمہیں ضرورت ہے۔ میں سمجھتا تھا مجھے پاگل خانے کی ضرورت ہے، مگر تم اصل حقدار ہو زینی شان۔ وہ لبوں پر استزاہیہ مسکراہٹ سجائے بولا۔ تم یہی کہو گے کہ میں جانتی تھی؟ تمہاری رگوں میں جس کا خون ہے۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ زبان حلق سے کھینچ لوں گا۔ وہ پوری قوت سے حلق کے بل دہاڑا تھا۔ گردن کی نسیں ابھر آئی تھی۔ زنیشا اسی لمحے خاموش ہو گئی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی تھی، میں اپنے باپ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا۔ تم جیسی سائیکو عورت کا ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ میرا بچہ پیدا کرو، میرے حوالے کرو، پھر جہاں مرضی دفع ہو جاؤ۔ اس سے پہلے کہ تم نے کچھ بھی ایسا ویسا کیا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گا، اور میں ایسا کر سکتا ہوں تم جانتی ہو۔ وہ زنیشا کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے اسے وارن کر رہا تھا، اتنا برفیلا ٹھنڈا لہجہ کہ زنیشا کی ہڈیاں سنسنانے لگی تھیں۔ میں ایسا کر سکتا ہوں اور کروں گا۔ تمہیں مجھ پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ میری رگوں میں بقول تمہارے شیطان کا خون دوڑ رہا ہے۔ ایک شیطان سے فرشتہ بننے کی امید نہ رکھنا، زرک نے سرد لہجے میں کہتے اپنا بوٹ اتار کر دیوار پر دے مارا۔ زنیشا ہڑبڑاتے چیخ لبوں میں دبا گئی تھی۔ وہ بوٹ اس کے پاس آ کر گرا تھا۔ زرک نے دوسرا بوٹ بھی پوری قوت سے سامنے مارا جو ڈریسنگ ٹیبل کو جا کر لگا تھا۔ اس نے چیختے ہوئے اپنا موبائل میز سے اٹھاتے زمین پر دے مارا تھا۔ موبائل ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ زنیشا ہراساں نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مت ایسے دیکھو، جو عورت اپنے بچے کو مارنے کی کوشش کر سکتی ہے اس کے پاس بڑا جگرا ہوتا ہے، اور تم میں بڑا جگرا ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ مارتے تیش سے کہہ رہا تھا۔ صوفے پر لیٹتے وہ اپنے سر کے نیچے بازو باندھ کیا تھا۔ زندگی برباد کر دی تم نے میری، وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ درد سے اس کی کن پٹیاں پھٹ رہی تھی۔ زنیشا لٹھے کے مانند سفید چہرہ لیے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ کپڑے چینج کر کے آؤ، اور پھر سے چیخا تھا۔ زنیشا اسی لمحے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میرے بچے کو کچھ بھی ہوا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، تمہاری کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا تمہاری، وہ تیش و عالم سے چیخ رہا تھا۔ اسے جیسے دورہ پڑ چکا تھا۔ زنیشا ڈریسنگ روم میں زمین پر بیٹھتے گھٹنوں میں سر دیے سسکنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس نے گھٹنوں سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں وحشت سے سرخ تھیں۔ آخری مہرہ وہ اب چلنے والی تھی۔ ذلت اس شیطان کا ایک بار پھر سے مقدر بننے والی تھی، مگر اب کی بار زنیشا کو اپنے ہاتھوں پر خون نظر آ رہا تھا۔ باہر آؤ۔
وہ دہاڑ رہا تھا۔ زنیشا نے جلدی سے کھڑے ہوتے اپنا فراک اپنے جسم سے آزاد کیا۔ الماری سے نائٹی نکالتے وہ پہننے لگی۔ وہ باہر سے مسلسل چیخ رہا تھا۔ زنیشا کا بدن اس مرد کی چیخوں سے لرز رہا تھا۔ اس مرد کی بربادی میں اس کا ہاتھ ہوگا ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، مگر وہ برباد ہونے سے پہلے ہی برباد ہو چکا تھا۔ وہ ایک پیادہ تھا جسے سب اپنی جیت کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔